السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد مدثر حسین ہے اور آج ہم انشاءاللہ 9 کلاس کی بائیولوجی کا لیکچر نمبر 6 لیں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ریلیشن شپ آف بائیولوجی ود ادر سائنسز ہے، یعنی کہ بائیولوجی کا دوسری سائنسز کے ساتھ تعلق۔ پہلے میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتایا تھا کہ بائیولوجی صرف اکیلی نہیں ہے، یہ بہت ساری برانچز کے ساتھ مل کر بھی کام کرتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آج ہم نے یہی جاننا ہے کہ کیا کیا ریلیشن شپ ہے بائیولوجی کا ادر سائنسز کے ساتھ۔ تو ہماری بک کے مطابق تقریباً 5 اور سائنسز دی گئی ہیں، مزید سائنسز کی برانچز دی گئی ہیں، فیلڈ دی گئی ہیں جن کو آج ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ سو اسٹوڈنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ Biology is a multi-dimensional subject that linked with other sciences. Biology ایک ملٹی ڈائمینشنل سبجیکٹ ہے۔ اسٹوڈنٹس ملٹی ڈائمینشنل سبجیکٹ اسے کہتے ہیں جو لنک کرتا ہو بہت ساری سائنسز کے ساتھ یا بہت ساری فیلڈ کے ساتھ۔ تو بائیولوجی ایک ملٹی ڈائمینشنل سبجیکٹ ہے جو کہ لنک کرتا ہے بہت ساری سائنسز کے ساتھ۔ ان سائنسز میں فزکس آ جاتی ہے، میتھمیٹکس آ جاتی ہے، کیمسٹری آ جاتی ہے، جیوگرافی آ جاتی ہے اینڈ اکنامکس آ جاتی ہے۔ آج ہم انہی برانچز کو جو بائیولوجی کے ساتھ لنک کرتی ہیں انہی کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سم آف دیز انٹریکشن آف بائیولوجی آر گیون بلو، یہی ریلیشن شپ کہہ سکتے ہیں، یہ جو انٹریکشن ہے بائیولوجی کی دوسری سائنسز کے ساتھ وہ نیچے دیے گئے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹس پہلا لنک ہے، پہلا ریلیشن شپ ہے بٹوین بائیولوجی اینڈ فزکس کے درمیان۔ بائیولوجی اور فزکس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اسے ہم بائیو فزکس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بائیو فزکس کہتے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹ بائیو فزکس کیا ہے؟ بائیو فزکس ایک برانچ ہے فزکس کی جس میں ہم لاز اور ٹیکنیکس یعنی اصولوں کو استعمال کرتے ہیں اور کچھ ٹیکنیکس جو فزکس کی ہیں ان کو اپلائی کرتے ہیں ایک آرگینزم پر کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یعنی ایک آرگینزم پر جب فزکس کے اصول اور فزکس کی ٹیکنیکس استعمال ہوں اور اس جاندار کی زندگی کو ایکسپلین کرنے کے لیے یا اس کی زندگی میں کچھ پروسیسز کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ جو ہمارے پاس ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس بائیو فزکس کہلاتا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل ہماری بک میں دی گئی ہے جس میں آئسوٹاپس کا ذکر ہے۔ اسٹوڈنٹس آئسوٹاپس کی مدد سے ریڈیو آئسوٹاپس کی مدد سے ہم پارٹیکلز کی ڈائریکشن معلوم کر سکتے ہیں، پارٹیکلز کا معلوم کر سکتے ہیں کہ پارٹیکل کس طرح ٹریول کر رہے ہیں ہماری باڈی میں۔ تو یہ جو آئسوٹاپس وغیرہ ہیں یہ ہم فزکس میں پڑھتے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹ جو ریڈیو آئسوٹاپ فزکس کے جو فزکس میں پڑھتے ہیں نا، تو یہ جو ریڈیو آئسوٹاپس ہیں جب ان کا تعلق ایک لیونگ تھنگز کے ساتھ یا لیونگ آرگینزم کے ساتھ آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس بائیو فزکس ہو جائے گی، کیونکہ فزکس کی برانچ بائیولوجی کے ساتھ تعلق کر رہی ہے۔ تو یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ کیا کہلائے گا؟ بائیو فزکس۔ سو اب بات کرتے ہیں دوسرے ریلیشن شپ کی جس کا نام ہے بائیو میتھمیٹکس، اور اس کو بائیو میٹری بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کو نام سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ بائیو یعنی بائیولوجی اور میتھمیٹکس یہ دو چیزوں کا ریلیشن شپ ہوگا، بائیو کا اور میتھ کا، ٹھیک ہے، میتھس کا۔ سو اسٹوڈنٹ دا برانچ آف میتھمیٹکس، میتھمیٹکس کس کی برانچ ہے یا بائیومیٹری کس کی برانچ ہے؟ یہ میتھمیٹکس کی برانچ ہے which collects data of living organisms، جو جانداروں کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے۔ یعنی کہ ظاہری بات ہے میتھمیٹکس میں ہم کیا کام کرتے ہیں کہ ڈیٹا کی کلیکشن وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے، ڈیٹا وغیرہ کا حساب کتاب کا جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں۔ تو جو آرگینزم کا لیونگ آرگینزمز کا جو کلیکٹ ڈیٹا کرے گی یعنی کہ ڈیٹا کے متعلق جو برانچ بنتی ہے وہ ہمارے پاس کون سی ہے؟ بائیو میتھمیٹکس، یعنی اس کا ریلیشن بائیو کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو بائیو میتھمیٹکس کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیا کہنے ہیں؟ اٹ پلیز ویری امپورٹنٹ رول ان ریسرچ، یہ والی جو برانچ ہے بائیو میتھمیٹکس یہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ریسرچ میں۔ اگر ہمارے پاس ایم سی کیوز آ جائے کہ کون سی برانچ ہے جو ریسرچ میں اپنا کردار ادا کرتی ہے تو آپ کون سی بولیں گے؟ آپ بولیں گے بائیو میتھمیٹکس۔ یا آپ سے یہ بھی پوچھا جائے کہ ریلیشن کون سا ہے تب بھی آپ بائیو میتھمیٹکس کہہ سکتے ہیں، اور اگر برانچ پوچھی جائے تب بھی آپ بائیو میتھمیٹکس کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ میتھمیٹکس کی برانچ ہے۔ سو اسٹوڈنٹ تیسرے ریلیشن پہ چلتے ہیں۔ تیسرے ریلیشن شپ کا نام ہے بائیو کیمسٹری۔
یہ ریلیشنشپ جو ہے یہ بایولوجی اور کیمسٹری کا ہے، یعنی کہ بایولوجی اور کیمسٹری کا جو آپس میں تعلق ہے وہ ہم اس میں پڑھتے ہیں. سو اسٹوڈنٹ اس کو پڑھ لیتے ہیں. اٹ از دا برانچ آف بایولوجی. یہ کس کی برانچ ہے؟ بایو کیمسٹری کس کی برانچ ہے؟ بایو کیمسٹری برانچ ہے بایولوجی کی. which deals with the study of the chemical composition, structure and relations of biological molecules. اچھا یہ بایو کیمسٹری ایک برانچ ہے بایولوجی کی جس میں ہم کس چیز کی اسٹڈی کرتے ہیں؟ جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کیمیکل کمپوزیشن، یعنی کس طرح بنی گئی چیز، کیا چیز بنی ہوئی ہے، کس طرح بنی ہوئی ہے کیمیکلی، وہ کس طرح بنی ہوئی ہے. ابھی آگے بات کریں گے کہ کس طرح وہ کیمیکلی اس کی کمپوزیشن ہوئی ہے، کس طرح اس کا اسٹرکچر ہے اور کس طرح ریئیکشن وہ کرتی ہے. کیا چیز؟ بایولوجیکل مالیکیولز. بایو کیمسٹری میں بیسیکلی ہم یہ برانچ ہے بایولوجی کی جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں بایولوجیکل مالیکیولز کی کیمیکل کمپوزیشن کو، یعنی وہ کس طرح بنے ہوئے ہیں، ان کے اسٹرکچر کو، کس طرح ان کی ساخت ہے، کس طرح وہ دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے ریئیکشنز کو کہ وہ کون سے ریئیکشنز کو پرفارم کرتے ہیں. سو اسٹوڈنٹ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ بایولوجیکل مالیکیولز کیا ہوتے ہیں. بیسیکلی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو میکرو مالیکیولز ہوتے ہیں نا، مالیکیولز آپس میں کمبائن ہو کے میکرو مالیکیولز کی فارمیشن کرتے ہیں. یہ جو میکرو مالیکیولز ہیں جن کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، جو زندگی کے اندر فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ایک لیونگ آرگینزم کے اندر فنکشنز کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ہم بایولوجیکل مالیکیولز کہتے ہیں، جن میں ہمارے پاس پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، لپڈز، نیوکلک ایسڈ، یہ ہمارے پاس میکرو مالیکیولز آ جاتے ہیں. سو اسٹوڈنٹ اب پانچواں ریلیشن شپ ہے بایو جیوگرافی جس کا نام ہے. اس میں کس چیز کا ریلیشن شپ ہے؟ اس میں بایولوجی اور جیوگرافی کا ریلیشن شپ ہے. جیو کا مطلب ہوتا ہے ارتھ، یعنی کہ اس برانچ کا تعلق جو ہے، یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کا تعلق کیا ہوگا؟ زندگی کی ارتھ پر موجودگی پہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ بن سکتا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں کیا ہے. It is the study of the geographical distribution of living organism on earth. بایو جیوگرافی ایک ایسا لنک ہے جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ آرگینزم کس طرح ارتھ پر ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں، یعنی کس طرح رہتے ہیں، کون سے ارتھ کے حصے پہ کون سا آرگینزم رہتا ہے. میں اس کو آپ کو اگر ایگزامپل کے ساتھ سمجھاؤں تو ایگزامپل کے طور پر جیسے کیمل ہے، اونٹ اب جنگل کے بجائے اگر وہ رہنا چاہے تو وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ ڈیزرٹس میں رہتا ہے. ڈیزرٹس میں رہنا پسند کرتے ہیں، وہ جنگل میں نہیں رہتے. تو یہ جو ساری اسٹڈی ہے اسی طرح کی کہ اور آرگینزم جو ہے وہ ایک مخصوص جگہ کیوں رہتے ہیں، کس وجہ سے رہتے ہیں. تو یہ جو اسٹڈی کہلاتی ہے، یہ اسٹڈی ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے؟ بایو جیوگرافی. ٹھیک ہے. سو اسٹوڈنٹ اب لاسٹ ریلیشن شپ رہ گیا ہے جس کا نام ہے بایو اکنامکس. یہ کس کے درمیان ریلیشن شپ ہے؟ یہ بایولوجی اور اکنامکس کے درمیان ریلیشن شپ ہے. سو اسٹوڈنٹس اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ This deals with the economically important organisms involved in production. For example, meat production, etc. are calculated for cost value and profit value. Basically, اسٹوڈنٹس اگر میں اس کو عام لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو بایو اکنامکس ہمیں بتاتی ہے کہ جو نیچرل ریسورسز ہمیں دی گئی ہیں، جیسے کہ نیچرل ریسورسز میں ہمارے پاس اینیملس آ جاتے ہیں لائک کاؤز یعنی کہ گائے، اور اسی طرح بھینسیں، بیفلوز اور لکڑیاں وغیرہ. یعنی کہ بایو اکنامکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ان آرگینزم یا ان نیچرل ریسورسز کا استعمال کر کے کس طرح پروفٹ کما سکتے ہیں اور کس طرح ان کا محدود استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ان کو نقصان بھی نہ پہنچے، یہ ختم بھی نہ ہو. ظاہری بات ہے کہ اگر ہم حد سے زیادہ کاؤز کا استعمال کریں گے ایز اے میٹ یعنی کہ گوشت کے طور پر، اگر ہم بہت ساری گائیں کو ذبح کریں گے تو ظاہری بات ہے ان کی پاپولیشن میں یا ان کی جو پاپولیشن ہے، ان کی آبادی ہے، اس میں کمی ہو جائے گی، پھر جس کی وجہ سے بعد میں مشکل ہو سکتی ہے. تو یہی ہمارے کو بایو اکنامکس اسی طرح بتاتی ہے. یعنی کہ اگر ایک اور مثال لیں کہ فشز پر، تو ایک سمندر میں بہت ساری مچھلیاں ہوتی ہیں، اگر حد سے زیادہ مچھلیاں پکڑی جائیں تو اگلے سال سمندر میں جو مچھلیوں کی تعداد ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ جو معلومات ہے یہ ہمیں بایو اکنامکس دیتی ہے کہ کس طرح ہم محدودی طور پر، یعنی کہ ایک محدود ہو کر
ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لمٹ میں رہ کر کس طرح جانوروں کا استعمال کر سکتے ہیں، نیچرل ریسورسز کا استعمال کر کے پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اب اپنے میزبان محمد مدثر حسین کو اجازت دیجیے، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔